بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید ہے۔ دلچسپ اور سبق آموز واقعات کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کے لال بٹن کو دبا کر آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ دوستو، اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا اور آپ ہماری نئی ویڈیوز کو بآسانی دیکھ اور سن لیا کریں گے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں باسا اوقات رات کو چوکئی دارہ کیا کرتے تھے اور شہر کی حفاظت فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا، دیکھا کہ خیمہ بالوں کا بنا ہوا لگا ہوا ہے جو پہلے وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور خیمے سے کچھ کررانے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المومنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہنے کے لیے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ یہ خیمے میں سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ نے اصرار فرمایا، نہیں بتاؤ، کچھ تکلیف کی آواز تھی۔ ان صاحب نے کہا کہ عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے، درد زا کی تکلیف ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اور اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو درد زا کی تکلیف ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں، اگر آپ کی صلاح ہو تو میں تیار ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہو لے لو، اور ایک ہانڈی اور کچھ گھی اور دانے بھی ساتھ لے لو۔ وہ لے کر چلی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خیمے میں چلی گئیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالا۔ اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دے کر عرض کیا، امیر المومنین، اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیجیے۔ امیر المومنین کا لفظ جب ان صاحب کے کان میں پڑا تو وہ گھبرا گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، اور وہ ہانڈی خیمے کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی باہر کر دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدو سے کہا کہ لو تم بھی کھاؤ، رات بھر تمہارے جاگنے میں گزر گئی۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لائے اور ان صاحب سے فرمایا کہ کل آنا تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی نصیب فرما کر عقل سلیم عطا فرمائے۔ دوستو، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ سن کر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد اللہ اور رسول کو راضی کرنا تھا۔ نیکیوں کے جذبے کا ایک ایسا ہی واقعہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ملتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اتفاقاً اس زمانے میں میرے پاس کچھ مال موجود تھا۔ میں نے کہا کہ آج میرے پاس اتفاق سے مال موجود ہے، اگر میں ابوبکر صدیق سے کبھی بھی بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ سوچ کر خوشی خوشی میں گھر گیا اور جو کچھ بھی گھر میں رکھا تھا اس میں سے آدھا لے کر آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ گھر میں موجود تھا سب لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت اور ان کی رضا اور خوشنودی کو چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔